بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ الخدمت نے اس پورے کورونا کے مرحلے میں، جب کہ لاک ڈاؤن بھی ہوا، لوگ بے روزگار بھی ہوئے، اور بے شمار خاص طور پر وہ طبقہ کہ جو ڈیلی ویجر تھا، جن کے حالات ایسے نہیں رہے، جو ملازمین فارغ ہو گئے بہت ساری فیکٹریوں سے، تو ایسے موقع پر الخدمت نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم حکومت میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہماری جماعت اسلامی کے تمام کارکنان کو ہم نے الخدمت کا والنٹیئر بنا دیا، اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس خاص موقع پر جب سب کچھ بند تھا تو جماعت اسلامی کے رضاکار گلی محلوں کے اندر تلاش کر کر کے لوگوں تک فوڈ پہنچا رہے تھے، راشن پہنچا رہے تھے، گوشت پہنچا رہے تھے، اور اسی طرح سے جگہ جگہ مسجدوں میں، مندروں میں، چرچز میں، بازاروں میں، دفاتر میں، سب جگہ جا کر جو ہے اسپرے کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ جو سرکاری عمارتیں ہیں، جو سرکار کے ہسپتال ہیں، جو بلدیہ کے تحت چیزیں ہیں، وہاں بھی ہم نے یہ ساری خدمات انجام دیں، اور اس وقت ہم اس بلیم گیم میں نہیں پڑے کہ یہ کام تو میئر کو کرنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ تو اگر نہیں کریں گے تو بربادی تو ہماری اپنی ہے، تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ لیکن ظاہر سے یہ سوال ضرور اپنی جگہ موجود ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس پیسے ہیں، جو ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، تو ان کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ جماعتوں اور این جی اوز کے سہارے کے اوپر کھڑی ہو جائیں اور اپنا کوئی کام نہ کریں۔ بدقسمتی سے اس پورے عمل میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ سندھ گورنمنٹ نے جب شروع میں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو سب نے تعاون کیا، سب سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ہم نے کام شروع کر دیا، لیکن انفارچونیٹلی ان کی طرف سے وہ شفافیت سامنے نہیں آ سکی، لوگوں کو پراپر راشن نہیں پہنچ سکے، لوگوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اسپتال اپنا فنکشن نہیں کر سکے، اور لوگ رلتے رہے۔ آج بھی مریضوں کو پراپر ہینڈل نہیں کیا جا رہا، کورونا کے پیشنٹ بھی پریشان، اور ساتھ ساتھ جو کورونا کے علاوہ پیشنٹ ہیں وہ بھی بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آج ہمارا یہ موضوع اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس لیے میں نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ لوگوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کی گورنمنٹس، جن کے پاس اختیار اور پیسہ ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس وقت آپ نے دیکھا کہ بارش کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس وقت بھی اس بارش کی صورتحال میں، جو کہ بہت پورے شہر کے اندر پھیلی ہوئی صورتحال نہیں تھی، خاص طور پر پرسوں جو بارش ہوئی وہ نارتھ ناظم آباد، جس سے سینٹرل کے علاقے، اور کچھ جو ہے وہ ویسٹ کے کچھ علاقوں کے اندر ہوئی، اور جو گلفام آباد کے پاس ایک نالا تھا وہ تو اس طرح سے بہہ رہا تھا کہ جس کی پھر آپ نے فوٹیجز دیکھی، تو ہمارے ہی ورکر سے، جماعت اسلامی کے اور الخدمت کے، کہ جنہوں نے پھر یہ فون نہیں کیے لوگوں کو اور امداد کے لیے پکارا نہیں، بلکہ خود کود پڑے، اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ بالکل گردن پانی کے اندر وہ بچوں کو اور بچیوں کو ریسکیو کر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انہوں نے اس کام کو کیا ہے، اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کیا ہے۔ اگر کوئی بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ جو نظام قائم ہے اس کا کہ سیفٹی میجرز کا، تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے سیفٹی میجرز کا خیال نہیں کیا اور اپنی جان کو جو ہے وہ بالکل پانی کے سپرد کر دیا کہ اب ہم مرتے ہیں تو مر جائیں۔ لیکن یہ ان کے خدمت کا جذبہ تھا کہ انہوں نے یہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بچانے کے لیے اس کام کو کیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی اور الخدمت کے ان سارے ورکرز کو۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دے گا، اور اللہ ہی کے پاس یہ جزا موجود ہے، لیکن کراچی کے شہریوں کی اب آنکھیں کھلنی چاہیے کہ بارش ہو تو کون ان کے ساتھ ہوتا ہے، ریسکیو کرنے کے لیے کون ان کے پاس ہوتا ہے، راشن کا مرحلہ آئے تو کون ایمانداری، دیانتداری اور پردہ پوشی کا خیال کرتے ہوئے لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر کوئی ایشوز ہوں، بجلی کا مسئلہ ہو، پانی کا ہو، شناختی کارڈ کا ہو، تو کون ہے ان کے ساتھ ہے؟ الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے جو پورے طریقے سے ایک شہریوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ورنہ جو لوگ نمائندے ہیں ان کا رول تو ہمیں اس بارش کے اندر صاف نظر آ گیا۔ اگر ذرا سا بھی ان کے بارے میں کوئی تاثر کسی کا ہوگا کہ کوئی کام کر سکتا ہے، تو اس بارش نے تو سارے تاثر کو ہی دھو دیا ہے۔ اب شہریوں کا کام ہے کہ وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں اور کس کا نہیں۔ ہم تو بہرحال لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اس شہر کی ہم نے پہلے بھی خدمت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا اور لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا اور بالکل دل ٹھوک کر ہمیں ووٹ دیا، سپورٹ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شہر ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی طرح سے برباد رہے۔ یہ تعمیر بھی ہو سکتی ہے، اس کی ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پورے ملک کو چلانے والا شہر ہے، یہ پورے صوبے کے 90% وسائل مہیا کرنے والا شہر ہے۔ یہ شہر سب کی غریبوں کی ماں ہے، اور یہ شہر سب کو روزگار دیتا ہے۔ آج بھی اس کا پوٹینشیل موجود ہے، صرف نااہلی کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، اور یہ پارٹیاں کے جو برسر اقتدار ہیں یہ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہیں لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں۔ اب میں اس خاص پروجیکٹ کی طرف آتا ہوں کہ جس میں ہمارے ان بھائیوں نے اپنے نیشنل ٹینٹ ہاؤس کے تعاون سے یہ جذبہ ہے، اور اس جذبے کو بھی ہمیں پوری قوم کے سامنے لے کر آنا ہے۔
ایک طرف وہ رویے نظر آتے ہیں کہ لوگ اس لیے برسر اقتدار آتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال ہڑپ کریں، وہ اس لیے جو ہے وہ ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں، ہر حکمران کے گرد ایک دائرہ ہوتا ہے، ہمارے موجودہ حکمران کے گرد بھی ہے کہ جو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، جو آئل مافیا بن جاتے ہیں، جو آٹا مافیا بن جاتے ہیں، جو چینی مافیا بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں سے بھی نوازا ہے جو ہر مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ لے کر وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو قاضی صاحب نے بتایا کہ اس پورے ریلیف آپریشن میں رمضان المبارک سے پہلے اور رمضان المبارک میں یہ تقریباً 30,000 kg جو ہے یہ مرغی یا گوشت روز سپلائی ہوتا تھا، اور انہوں نے اس کا ایک پورا میکینزم بنایا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ کولڈ اسٹوریج کے اندر رکھنا اور پھر وہاں سے تقسیم کرنے کا پورا نیٹ ورک، اور یہ الخدمت کے تعاون سے ہو رہا تھا۔ اور اس میں ہماری ٹیم نے ہم نے 10 حصوں کے اندر اپنے تنظیم کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، 10 ہمارے ڈسٹرکٹ کہلاتے ہیں، یہ تنظیمی ڈسٹرکٹ، اور پھر ان کا پورا ایک نیٹ ورک تھا کہ وہ نیچے کہاں کہاں آبادیاں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ پہ روزانہ، بلکہ پھر آئیڈینٹیفائی کر کے کہ اگر ایک جگہ مرغی کا گوشت پہنچ گیا ہے تو پھر یہ سائیکل 7 دن اور 8 دن کے بعد آئے، اور پھر وہ دوسرا علاقہ اور تیسرا علاقہ اور چوتھا علاقہ۔ اسی طرح گائے کے گوشت بھی ان لوگوں کے تعاون سے مہیا کیا گیا، اور وہ بھی روزانہ تقریباً جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 7-8 ٹن گوشت ہوتا تھا، من گوشت ہوتا تھا کہ جو تقسیم کیا جاتا تھا، اور وہ بھی پورے مہینے چلتا رہا۔ پھر یہ نہیں ہوا کہ رمضان میں سلسلہ ہوا اور ختم ہو گیا، انہوں نے عید کے بعد کہا کہ نہیں، صرف رمضان میں ہی لوگوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ابھی بھی بہت بڑے مسائل اور مشکلات ہیں، تو انہوں نے پھر انہوں نے تعاون کیا، اور 1 مہینے سے سلسلہ جاری ہے، اور یہ پھر جو ہے 27-28 ہزار kg تقسیم ہو چکا ہے۔ اور اب جو بارش کا مرحلہ آیا تو بہت سارے نالے، آپ نے گجر نالہ دیکھا اوور فلو کر گیا، اب یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ نالوں کے اوپر 1 ارب روپے کی گرانٹ موجود ہے اور یہ نالے صاف نہیں ہوئے، یہ KMC کی ذمہ داری تھی، یہ صاف نہیں ہوئے۔ اس میں جو ہلاکتیں ہوئیں اس کا رسپانسبل بھی وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کو صاف نہیں کیا اور کرپشن کی۔ اور اگر یہ برساتی نالے، جو چھوٹے چھوٹے نالے جو DMCs کی ذمہ داری تھی، انہوں نے صاف نہیں کیے، تو جتنی بھی تباہ کاری ہے یہ تو ان لوگوں کی وجہ سے، لیکن ہم یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے، تو ہم نے اپنے حصے کا کام کیا الخدمت اور ان بھائیوں کے تعاون سے، پھر دوبارہ سے جو ہے اس سلسلے کو شروع کیا، اور آج بھی بڑے پیمانے پہ یہ گوشت یہاں سے جا رہا ہے اور تقسیم ہوگا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے، اور اہل خیر سے کہتا ہوں کہ ان سارے پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم سستی روٹی پروجیکٹ ہم نے کیا ہے، آگے بھی کرنا ہے، اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی اور مخلوق کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جو نظام گلا سڑا نظام ہے اس کو ایک طرف پھینک کر وہ سسٹم ڈیولپ کیا جائے جس میں عدل ہو اور انصاف ہو، جس میں جو ہمارے جو ٹیکسوں کے پیسے ہیں وہ لوگوں کے اوپر لگیں، وہ لوٹ مار کا شکار نہ ہوں۔ اس لیے عوام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہماری دولت کے اوپر، ہمارے سرمایے پر، ہمارے وسائل پر، اور وہ ہم پر پورے اقتدار مافیا کے طور پر موجود ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی کے کرپٹ مافیا کی صورت میں بھی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں بھی ہیں، وہ بیوروکریسی کی صورت میں بھی ہیں، اور یہ وہ سارا مافیا ہے کہ جو گنتی کریں گے تو وہ چند ہزار کی تعداد ان کی ہوگی، لیکن یہ پارٹیوں کو بھی یرغمال بناتے ہیں اور پورے سسٹم پر ان کا قبضہ ہے۔ جب تک عوام جینوئن لیڈرشپ کے ساتھ مل کر ایک انقلاب، جسے عوام کا انقلاب اور دین کا انقلاب ہو، وہ برپا نہیں کریں گے، اور اسلام کا نظام قائم نہیں ہوگا جس میں عدل اور انصاف کے ذریعے لوگوں کو وسائل فراہم کیے جائیں، تب تک ہمارے یہ مسائل رہیں گے اور خدمت کا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔